اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ویسے تو کالے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر محرم کے علاوہ دوسرے مہینے میں کالا لباس پہننے تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ کالا جوڑا کالا لباس نہ پہنو، بلکہ دوسرے مہینوں میں اس لباس کو پہننا جائز ہے۔ آج کا سوال نمبر 1، محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور پر محرم کے مہینے میں کالے رنگ کا لباس پہننا روافض یعنی شیعوں کا شعار بن چکا ہے۔ اس لیے جن ایام میں یہ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں، اس دوران اس طبقے کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے سیاہ رنگ کا لباس پہننا ناجائز ہے، اور اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ویسے تو کالے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر محرم کے علاوہ دوسرے مہینے میں کالا لباس پہننے تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ کالا جوڑا کالا لباس نہ پہنو، بلکہ دوسرے مہینوں میں اس لباس کو پہننا جائز ہے۔ لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو تعلیمات پہنچے ہیں اس کو دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت سفید لباس پہنیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرنے والے بھی بنے ہوں۔ لیکن چونکہ اس مہینے کے اندر روافض نے مخصوص دنوں کے اندر مخصوص لباس پہن رکھا ہوتا ہے، 10 دن کے اندر یہ صرف کالا لباس ہی پہنتے ہیں، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے شریعت نے ان دنوں کے اندر کالے لباس کو پہننا حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اپنا حلیہ، اپنی شکل و صورت یہودیوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارا لباس عیسائیوں کی طرح ہو تو پھر ہمارا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم ان مخصوص دنوں میں کالے کپڑے کو پہننے تو پھر ہم روافض کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہمارا حشر بھی روافض کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آپ آتے چلے، تو اس راستے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ راستہ کیسا ہے، اس پر چلنے والے لوگ کیسے تھے، کیا ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ ہے، یا یہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ اگر ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان کے راستے سے ہٹ چکے ہیں تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی خسارہ۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے کہ ان خاص دنوں کے اندر یہ خاص کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم خود بھی اس لباس کو پہننے سے بچے، ہم اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو بھی ان دنوں کے اندر کالا لباس پہننے سے بچائے، اور اپنے رشتہ داروں کو اور دوست و احباب کو بھی بتا دے کہ ان مخصوص دنوں کے اندر کالا لباس نہ پہنے۔ جب یہ ایام ختم ہو جائے، محرم ختم ہو جائے، پھر آپ اس لباس کو پہننا شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔